السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 وچ JNM اور میں ہوں غلام نبی مدنی. دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین کرام، آج 8 دسمبر 2020 ہے اور آج دن ہے منگل کا. یہ ٹاپ 10 وچ JNM کا صبح کا بلٹن ہے. خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے. ناظرین کرام، تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ دوحہ کے اندر بین الافغان مذاکراتی راؤنڈ کے اندر بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، بڑی پیش رفت جاری ہے. ایک تازہ رپورٹ کے مطابق تیسری مرتبہ مذاکراتی ٹیموں کی ملاقات ہوئی ہے. ایجنڈے کے نکات پر جو مشاورت ہے، جو مذاکرات ہیں، اسے آگے بڑھانے کے لیے آپ جانتے ہیں سپتمبر کے اندر باقاعدہ افتتاحی تقریب ہوئی تھی دوحہ بین الافغان مذاکرات کے راؤنڈ کی، اور اب ناظرین کام 2-2.5 ماہ کے تعطل کے بعد مسلسل ملاقاتیں ہو رہی ہیں. طالبان ذرائع اور کابل ذرائع بتا رہے ہیں کہ پیش رفت جاری ہے اور جلد بڑا معاہدہ ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں ناظرین کام 29 فروری 2020 کو طالبان اور امریکہ کے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجیں نکل جائیں گی اور افغانستان کی جو قیادت ہے یا حکمرانی ہے وہ افغان عوام کے چاہنے والوں کو سپرد کی جائے گی. افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کی گرفت مضبوط ہے اور زیادہ تر یا اکثریت افغانستان کی عوام کی وہ طالبان کی امارت اسلامیہ کی بحالی چاہتی ہے، جبکہ کابل حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ اقتدار نہیں چھوڑنا چاہتے. بہرحال ناظرین کرام، 21 نکاتی جو ایجنڈا طے ہوا تھا جس میں اسلامک شرعی نظام ہوگا افغانستان کا، اور اسی طرح سے جو طالبان کی حکومت کے حوالے سے جو نکات تھے ان پر اتفاق ہوا تھا، اب ان پر باقاعدہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. طالبان پر امید ہے کہ جلد ان کی حکومت پر اتفاق رائے ہو جائے گا، ورنہ کم از کم کوئی ایسا ایگریمنٹ ہو جائے گا جس سے کابل حکومت کا اقتدار ختم ہوگا اور طالبان کی امارت اسلامیہ بحال ہوگی. اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ رات گئے طالبان اور کابل فوج میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا ہے. طالبان ذرائع ابلاغ بتاتے ہیں کہ مختلف کارروائیوں کے دوران 21 سے زائد کابل فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. 4 چیک پوسٹیں اور یونٹس بھی فتح کیے گئے ہیں، جبکہ متعدد کابل فوجی سرنڈر بھی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کابل حکومت نے پرائمری سکولوں کے لیے مساجد کے اندر کلاسز کا اعلان کیا ہے، جس پر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ سکولوں کو مساجد کے اندر کیوں کنورٹ کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے کابل انتظامیہ نے کہا ہے کہ جن علاقوں کے اندر سکولز وغیرہ نہیں ہیں وہاں پر بچوں کے لیے کلاسیں مسجد کے اندر ہوں گی، لیکن طالبان کہتے ہیں کہ جو پیسہ عوام کے نام پر کابل حکومت حاصل کرتی ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، اور عوام کے پیسے کے ذریعے سے سکولز اور فلاحی کام اور لوگوں کو سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ کے دور میں افغانستان کے اندر نہتے شہریوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے. 330% نہتے شہریوں پر حملوں کا پرسنٹیج بتایا جا رہا ہے کہ اس تناسب سے افغان شہریوں پر حملے ہوتے رہے ہیں، جبکہ طالبان کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے کابل فوج خود کرواتی ہے، داعش کے ذریعے سے کروائے جاتے ہیں، یا زر خرید قاتل ہیں کرائے کے جن کے ذریعے سے نہتے شہریوں کو کابل انتظامیہ خود ٹارگٹ کرواتی ہے. آگے بڑھیں ناظرین کرام، جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے. ناظرین کرام، بھارت کے اندر آج کسانوں کی ملک گیر ہڑتال ہے. آج 13واں روز ہے کسانوں کی تحریک کو، اور پورے بھارت کو آج جام کر دیا گیا ہے. تمام سڑکیں، تمام صوبے، تمام ریاستیں اور تمام بڑے شہر بھارت کے اس وقت بند ہیں. پولیس کو انتہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور فوج کو بھی مختلف شہروں کے اندر متعین کیا گیا ہے. یہاں تک کہ دلی کے اندر اور دیگر سرکاری املاک کے ارد گرد سخت کڑا پہرہ ہے، محاصرہ ہے، اور بھارت کی مودی دہشت گرد حکومت کسانوں کے مطالبات نہیں مان رہی ہے. کسانوں نے اگرچہ آج پورے بھارت کو جام کر رکھا ہے، اور کسانوں کا ساتھ مقبوضہ کشمیر کے جو کسان ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، جو فروٹ بیچنے والے لوگ ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جو کسانوں کی فصلیں ہیں، باغات ہیں، سیب وغیرہ کے، انہیں بھارتی فوج تباہ کرتی ہے. تو اس حوالے سے ناظرین کرام، پورے بھارت کے اندر آج کسانوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی اور اسی طرح سے مسلمان بھی ان کی حمایت میں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ ناظرین کرام، شیو سینا اور جو کانگریس کی جماعت ہے، اپوزیشن کی تمام جماعتیں، وہ بھی کسانوں کا ساتھ دے رہی ہیں. دنیا بھر میں کسانوں کی اس تحریک کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان کی جانب سے بھی، پاکستان کی عوام کی جانب سے بھی، لیکن مودی دہشت گرد حکومت
اتنے بڑے عوامی ریفرینڈم کے سامنے بھی ڈھٹائی پر اتری ہوئی ہے اور ضد اور اناد پر اڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ناظرین کرام اب آنے والے دنوں میں کسانوں نے اپنے پلان بی کا بھی اعلان کر رکھا ہے کہ اگر احتجاج کے ذریعے سے ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو پھر کسان پلان بی شروع کریں گے، اور پھر کسان جو پلان بی ہے اس کے تحت مودی حکومت پر حملے پرتشدد کارروائیاں بھی شامل ہیں، اور اس میں ناظرین کرام بی جے پی پر حملے کر کے ان کو اقتدار سے الگ کر دیا جائے گا، اور بھارت کے مودی دہشت گرد کو ان کی رہائش گاہ میں داخل ہو کر پھانسی پر بھی لٹکایا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام بہت سے ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے انقلاب فرانس آیا تھا اور فرانس کے بادشاہ کو جو کسانوں پر، مزدوروں پر، لوگوں پر ظلم کرتا تھا اسے سرعام پھانسی دی گئی تھی، اسی طرح سے مودی کو بھی کسان پھانسی دے سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کسانوں نے اپنے مختلف پلانز کو طے کر رکھا ہے اور اس پر بھی جلد عمل ہوگا، لیکن بھارت کی دہشت گرد مودی حکومت الزام پاکستان کی آئی ایس آئی پر لگا رہی ہے کہ پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی دراصل ان کسانوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ حالانکہ کسانوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے کالے قوانین مودی واپس کر لے تو شاید یہ احتجاج ختم ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ریاست بنگال ہے جہاں پر بی جے پی کے درندہ دہشت گرد غنڈے پولیس کے ساتھ جھڑپیں کر رہے ہیں، انتخابی کمپین جاری ہے۔ ایسے میں ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ متعدد بی جے پی کے کارندے غنڈے گرفتار کر لیے گئے ہیں اور ایک بی جے پی کا غنڈہ مارا بھی گیا ہے۔ پورے بھارت کے اندر ہندو توا نظریات کو پرموٹ کرنے کے لیے تمام بھارتی شہریوں کو مشکلات میں مودی نے ڈالا ہوا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مودی کو یا تو پھانسی دی جائے یا اس کے اقتدار کا تختہ الٹا جائے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام مودی دہشت گرد کی جانب سے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کو فون کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں یا آپ کا مسلمانوں کے خلاف ہے یا اسلامی دہشت گردی کے خلاف جو قوانین لانے کا اعلان ہے اسے بھارت سپورٹ کرتا ہے، اور مودی نے کہا کہ وہ فرانس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جو شدت پسند مسلمان ہیں یا اسلام والے لوگ ہیں وہ فرانس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، اس لیے بھارت کے اندر بھی اور فرانس کے اندر بھی جو شدت پسند مسلمان ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کرنا بہت ناگزیر ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام مودی دہشت گرد اسرائیل کے ساتھ بھی اسی طرح کا تعاون کرتا ہے کہ فلسطینیوں پر اسرائیل ظلم کرتا رہے، اور یہی کچھ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کو فون کر کے مودی نے کہا ہے کہ ان کی سپورٹ اور حمایت حاصل ہے، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایمانوئل میکرون کی جانب سے مزید اسلحے کی خریداری کا بھی کہا گیا ہے کہ بھارت کی مدد کی جائے۔ کسانوں نے ان کی حکومت کو چلنے نہیں دے رہے ہیں، مشکلات کا سامنا ہے، اور چائنا اور پاکستان بھی بھارت کو پریشان کر رہے ہیں، لہٰذا فرانس جدید ٹیکنالوجی فراہم کرے۔ لیکن آپ جانتے ہیں جس طرح سے فرانس تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اسی طرح سے مودی دہشت گرد نے بھارت کو بھی برباد کر کے رکھ دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے سیکرٹری خارجہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نیپال کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، معمول پر آ رہے ہیں، اور اب ناظرین کرام جو فری ٹریڈ ہے، دونوں ملکوں کے درمیان تجارت ہے، اس پر بھی ایگریمنٹ کر لیا گیا ہے، اور اکنامک زون بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ دونوں بارڈرز پر اکنامک زون ہوں گے جہاں سے بآسانی تجارت ہو سکے گی اور تاجروں کو سہولیات مل سکیں گی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بھارت سے چھینے گئے کالا پانی، لیپو لیک اور اسی طرح سے دیگر اہم اسٹریٹجی علاقے وہ نیپال بھارت کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بھارت کے خلاف چائنیز فوجیں نیپال کے فوجی اڈوں پر، سرحدوں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ میزورام کا علاقہ ہے جہاں پر 3 روہنگین مسلمان خواتین وہاں گرفتار کر لی گئی ہیں۔ ان پر الزام یہ ہے کہ وہ برما سے، میانمار سے بارڈر کے ذریعے سے وہ بھارت کے اندر داخل ہوئی تھیں، جنہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر بھارت بنگلہ دیش کے جو سرحدی بارڈر کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کرتی ہے، اور اسی طرح سے ناظرین کرام اب برما سے آنے والے مہاجرین کو، مسلمانوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، جو مودی کی انسانیت دشمنی کی سب سے بڑی علامت اور گواہی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ بھی ناظرین کرام بھارت سے ہے۔ بھارت نے ایک مرتبہ پھر پاکستان پر الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی سکھوں کو سپورٹ کر رہی ہے، اور
پاکستان کی ISI جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے بھارت کے بڑے بڑے لوگوں پر حملہ کروانا چاہتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، دلی پولیس نے کل 5 لوگوں کو گرفتار کیا، ان میں سے 3 تو کشمیری ہیں۔ ان 3 کشمیریوں پر الزام یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ISI سے رابطوں میں تھے اور بڑے بڑے حملے کروانا چاہتے تھے۔ حالانکہ کشمیر کے اندر جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں، فیملیز کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں ان کا جو عزیز و قارب ہیں ان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی تنظیم کا حصہ تھے، محض انہیں زبردستی کشمیری ہونے کی بنا پر گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، سکھوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے اور انہیں بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ناظرین کرام پاکستان کے خلاف ہے جو بھارت کا پروپیگنڈا ہے، جو الزام ہے، اسے پاکستان نے مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت اقلیتوں پر اور نہتے شہریوں پر پاکستان کے نام پر ظلم کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام بھارت کی مودی دہشت گرد کے خلاف ہے پوری دنیا کے اندر بسنے والے سکھ کمیونٹی کے لوگوں نے، بالخصوص خالصتان سے وابستہ لوگوں نے 10 دسمبر کو پوری دنیا کے اندر بھارتی سفارتخانوں کو بند کرنے کی دھمکیاں دے دی ہیں۔ بھارتی سفارتخانوں کے باہر احتجاج ہوگا، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، یورپ کے اندر، جرمنی، اٹلی، فرانس، جہاں کہیں بھی بھارت کی ایمبیسیز ہیں، سفارتخانے ہیں، وہاں پر جو خالصتان تحریک سے وابستہ لوگ ہیں انہوں نے 10 دسمبر کو بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہروں کی کال دی ہے۔ یہی وجہ ہے اب بھارتی حکومت پریشان ہے۔ دنیا بھر میں بھارت کا بیانیہ پٹ رہا ہے، مودی حکومت بے نقاب ہو رہی ہے۔ پاکستان نے بھارت کی دہشت گردی کے جو ثبوت دنیا کو فراہم کیے ہیں اس پر لوگ اب بھارت کے خلاف پابندیاں لگانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ بھارت کے ٹکڑے بھی ہوں، خالصتان بھی بنے اور بھارت کے اندر سے کئی پاکستان بھی بنے اور بھارت کی دہشت گردی پر بھارت کے خلاف پابندیاں بھی لگیں تاکہ خطہ پرامن ہو سکے اور مودی فاشسٹ دہشت گرد سے بھارت کو نجات مل سکے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کے آرمی چیف رواں مہینے دورے پر جا رہے ہیں ریاض کے، سعودی عرب کے اور اسی طرح سے UAE کے، اور وہاں پر وہ ڈیفنس جو تعلقات ہیں ان کو بڑھائیں گے۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بحرین کا اور UAE کا جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، ان کے ساتھ بھارتی آرمی چیف دورہ کر چکے ہیں اور پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور ریاض کے دورے پر بھارتی آرمی چیف جا رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وہ ریاض کے اندر جو ملٹری کالج ہے اس سے بھی خطاب کریں گے اور بھارت سعودی عرب کو اور UAE کو اسلحہ فروخت کرنے پر بھی جو ڈسکشن ہے، جو معاہدے ہے وہ کرے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں بھارت کا اسلحہ ناکارہ ہے، بھارتی فوج بزدل ہے، بھلا وہ کیسے UAE اور ریاض یا سعودی عرب کا تحفظ کر سکتا ہے۔ اس لیے UAE متحدہ عرب امارات کو اور اسی طرح سے ریاض کو، سعودی عرب کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے اور بھارت جیسے دشمن ملک کے ساتھ تعلقات بنانے کی بجائے پاکستان کے ساتھ تعلقات بنائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مختلف رپورٹوں میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے موساد نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سے محسن فخری زادہ ایرانی سائنٹسٹ کو قتل کیا، بالکل اسی طرح سے موساد کے ساتھ ساتھ را ایجنسی بھی یہی ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے خلاف بھی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں بھارت کی را ایجنسی دنیا کی سب سے بدنام ایجنسی ہے جو مختلف اپنے مشن کو ناکام بنا چکی ہے اور ان کے ایجنٹ کلبھوشن یادو کی شکل میں دنیا کے سامنے پکڑے جاتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی بھارت کی عوام کو جھوٹ پھیلا کر بھارت کی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی رپورٹیں جاری کی جا رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بحر متوسط کے اندر، بحر اسود کے اندر اپنے حقوق کا تحفظ جاری رکھا جائے گا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ یورپ چاہے جتنی مرضی دھمکیاں دے لے لیکن ترکی اپنی ترقی کا سفر جاری رکھے گا اور کسی کے پریشر اور دھمکی میں نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یورپی ممالک میں شامل جو اراکین ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ترکی کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جائے، مذاکرات کیے جائیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے بھی یہی کہا ہے کہ یونان کے ساتھ بغیر کسی شرط کے وہ مذاکرات پر تیار ہیں لیکن دھمکیوں میں نہیں آئیں گے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ یورپی اتحاد پر، یورپی یونین پر لازم ہے کہ ترکی کے خلاف ایکشن لینے کی بجائے ترکی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ڈائیلاگ کیے جائیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے اندر ترکی دفاعی ٹیکنالوجی میں، طبی میدان میں بہت آگے نکل چکا ہے، معاشی طور پر ترقی کر رہا ہے، بیرونی سرمایہ
کاری ترکی کے اندر آ رہی ہے، جس سے یورپ خوفزدہ ہے، کیونکہ یورپ کو خطرہ ہے 2023 میں اگر ترکی اسی طرح سے ترقی کرتا رہا تو پھر ان کا مستقبل ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام کرد باغیوں کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے، مزید کرد باغی سرنڈر ہو گئے ہیں اور متعدد گرفتار بھی کیے گئے ہیں اور متعدد ہلاک بھی ہوئے ہیں، جبکہ ترکی کی فوجیں شام کے اندر، عراق کے اندر اور لیبیا کے اندر وہاں اتحادیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کامیاب آپریشن بھی کر رہی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل سے اور متحدہ عرب امارات سے ہے۔ تازہ ترین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر سیاسی بحران کشیدہ ہو چکا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق بلو اینڈ وائٹ پارٹی کے سربراہ بینی گینٹس، جو نیتن یاہو کے اتحادی بھی ہیں اور وزیر دفاع بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے اندر مارچ میں الیکشن کا ہونا بہت ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے 3 یا 16 مارچ کی تاریخ بہت اچھی ہے۔ آپ جانتے ہیں 1 سال کے دوران چوتھی بار الیکشن اسرائیل میں ہونے جا رہے ہیں۔ نیتن یاہو کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا بینی گینٹس کا کہ 18 ماہ تک نیتن یاہو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہیں گے اور پھر اس کے بعد بینی گینٹس اسرائیل کے وزیر اعظم ہوں گے، لیکن نیتن یاہو وعدہ خلاف بنے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے، مکر گئے، اور اب وہاں پر سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ ہزاروں مظاہرین روزانہ کی بنیاد پر مظاہرہ کرتے ہیں، نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے اندر سیاسی بحران اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی بڑی وجہ ہے، اور اس کا آغاز، بربادی کا آغاز ہو چکا ہے۔ جبکہ آج کا اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر اسرائیل کے سفیر نے دعویٰ کیا ہے کہ UAE کو جو F-35 طیارے امریکہ فروخت کر رہا ہے، اس پر اسرائیل کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ UAE متحدہ عرب امارات اسرائیل کا اتحادی ہے اور ایران کے خلاف دونوں کو خطرات درپیش ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسرائیل کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اعتراض ہے UAE کو امریکہ اسلحہ فروخت کر سکتا ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل ڈبل گیم کر رہا ہے اور UAE کو جدید اسلحہ فروخت کرنے سے امریکہ کو روک رہا ہے۔ یہی وجہ ہے اب UAE روس سے جدید اسلحہ خریدنے پر غور کر رہا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے ایک شہزادے نے تقریباً 50% جو حصے ہیں، شیئرز ہیں، وہ اسرائیل کے فٹ بال کلب کے خرید لیے ہیں، اور اب ناظرین کرام اسرائیل کے اندر UAE سپورٹس کے اندر سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ کاش یہی سرمایہ کاری فلسطین کے اندر تعمیرات نو کے لیے ہوتی، فلسطینیوں کی غربت مٹانے کے لیے ہوتی، غزہ کے لوگوں کے لیے ہوتی، تو کتنی ہی اچھی بات تھی۔ آپ جانتے ہیں غزہ کے اندر لاکھوں لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے ساتھ تعلقات UAE کے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ وہ یہودیوں کو تو پیسے دے رہے ہیں، ان کے ساتھ تو شراکت داریاں کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردیاں نہیں ہیں۔ بھلا ایسے لوگوں کا اسلام اور مسلمانوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام امریکہ اور چائنا کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازعات کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ہانگ کانگ کے اندر چائنا کی کارروائیوں کے بعد امریکہ نے مزید 14 عہدیداروں پر پابندی عائد کر دی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ناظرین کرام امریکہ چائنا کے عہدیداروں پر، کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر چکا ہے۔ اب مائک پومپیو نے مزید 14 عہدیداروں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے، جبکہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ہانگ کانگ سے مزید لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام تائیوان کو امریکہ 2021 تک $8 ارب کی مالیت کا اسلحہ فروخت کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی $250 ملین سے زائد کا اسلحہ تائیوان کو فروخت کیا گیا ہے، جس پر تائیوان کی حکومت کا کہنا ہے کہ انہیں روزانہ کی بنیاد پر دھمکیاں مل رہی ہیں کہ ان پر حملے کر دیے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام تائیوان کو چائنا اپنا حصہ قرار دیتا ہے، لیکن امریکہ، بھارت اور دیگر چین مخالف لوگ وہ تائیوان کو علیحدگی کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے چائنا، یورپ، برطانیہ، امریکہ وغیرہ کے درمیان تعلقات میں تنازعات بڑھ رہے ہیں، کشیدگی ہو رہی ہے۔ لیکن چائنا نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ان منصوبوں کے خلاف بڑے بڑے فیصلے آنے والے دنوں میں کرے گا۔ آگے بڑھیں ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام فرانس سے ہے۔ ناظرین کرام فرانس کے اندر حکومت کی جانب سے، پارلیمنٹ کی جانب سے متنازع قوانین بنائے گئے تھے۔ اب ان متنازع قوانین کے خلاف انسانی حقوق کی تنظیموں نے اور دنیا بھر کے اندر میڈیا سے منسلک ایک عالمی تنظیم نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں جانے کا اعلان کر دیا ہے کہ فرانس کے اندر پولیس والے اگر تشدد کریں تو ان کی ویڈیو یا تصویر کوئی نہیں بنا سکتا ہے۔ صحافیوں کو جرمانہ عائد کرنا ہوگا، جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اور اسی طرح سے جیلوں کے اندر جانا ہوگا۔ اس پر ناظرین کرام صحافیوں کی عالمی تنظیم نے کہا ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے کی سنگین خلاف ورزی ہے کہ اگر ایک پولیس والا تشدد کرتا ہے تو اس کی ویڈیو یا تصویر نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں فرانس کے